معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی زبانیں ان کی گدی سے نکلی ہوئی تھی، ادھر سے نکلی ہوئی تھی ان کی زبانیں، ان کی زبانیں ادھر سے نکلی ہوئی تھی اور ان کی شکلیں مسخ ہو چکی تھیں، جناب کی شکلیں خراب ہو چکی تھی، پھٹ چکی تھی، انسان ہی لگتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا قبر کے اندر بھی دو آدمی ایسے ہیں، ایک وہ آدمی کہ جو اپنی بیٹی بہن بیوی کی غیرت نہیں رکھتا، اور دوسرا جو شراب خور ہے۔ قبر کے اندر بھی ان کی سور کی شکل بن جاتی ہے، ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے وہاں پہ جا کر قبر میں بھی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ان کی شکلیں وہاں پہ میں نے دیکھا تو مسخ ہو چکی تھی، شکلیں سور بن گئی تھیں اور سر سے پاؤں تک عذاب میں گرفتار تھے۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے، جھوٹی گواہیاں دیتے تھے، کہیں عدالتوں میں جا کر، کہیں کچہریوں میں جا کر، یا کہیں پنجایت میں بیٹھ کر جھوٹی گواہی دینے والے یہ لوگ ہیں۔ اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات کہنے سے بھی بچتے رہو۔ یاد رکھیے گا ہم لوگ تو اپنا دوست سمجھ کر اس کے پیچھے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، یار ہمارا دوست تھا چلو اس کے پیچھے بھی تو جھوٹ بولنا چاہیے۔ اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بھی مشہور عام طور پر ہو چکا ہے، مولوی حضرات مشہور کر چکے ہیں یا پھر کچھ پیر حضرات مشہور کر چکے ہیں، جناب جی کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا جائز ہے، کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یار یہ کہاں آ گیا ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، تو پھر تم جھوٹ بول ہی جاؤ، کسی کی جناب جی کوئی دوست سمجھ کر اس کے پیچھے جھوٹ بول دو، جناب جی کسی کی کوئی چیز بچانے کے لیے جھوٹ بول دو، اپنے 10 روپے بچانے کے لیے جھوٹ بول دو، جھوٹ تو پھر عام ہوا نا۔ جھوٹ ہر حال میں حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے جھوٹ۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جھوٹی بات کہنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ قیامت کے دن اتنا کڑکدار عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کو کہ اپنے رب سے اس عذاب سے پناہ مانگو کہ مولا ہمیں اس عذاب سے بچا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا پھر گزر ہوا ایسے لوگوں سے کہ جن کے پیٹ سوج کر کمرے کی طرح بن چکے تھے، جیسے دنیا میں یہاں پہ رہ کر ایک کمرہ ہوتا ہے، یہ کمرے کی 4 نکریں ہوتی ہیں، ان کمروں کی طرح پیٹ ہو چکے تھے، سوج کر بہت بڑے پیٹ تھے، اور پھر زنجیروں کے ساتھ ان کو جکڑا گیا تھا اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں لگائی گئی تھی۔ ان کے پیٹ اتنے بڑے بن چکے تھے کہ وہ اپنی پیٹ کی تکلیف میں اتنے گرفتار تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ یہ لوگ کون ہیں کہ جن کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہو چکے ہیں اور اتنے سخت عذاب میں ہیں؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے دنیا میں رہ کر۔ اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر اسے بدحواس کر دیا ہو، ایسا شخص کہ جو دنیا میں رہ کر سود کھاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ سود خور کے ساتھ میں رب کی جنگ ہے، میں رب اس سود خور کے ساتھ جنگ کرتا ہوں۔ سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اس پاکستان میں عام ہو چکی ہے۔
بینکوں میں بھی عام سود، کاروباروں میں بھی عام سود، مارکیٹوں میں بھی عام سود بچ رہا ہے۔ تو اگرچہ عام ہوا لیکن نص قطعی نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جب اتنے پرفتن دور کے اندر جو شخص سود سے ہٹ کر، سود سے بچ کر اپنا پاک اور پاکیزہ تجارت فرمائے گا، فرمایا قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ ایسا شخص جو پرفتن دور میں جناب جی سود سے بچ کر اپنی تجارت کرتا ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ تاجر قیامت کے دن سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ وہاں حدیث سے مراد یہی تاجر ہے کہ جو دنیا میں رہ کر سود سے بچ کر تجارت کرتا ہے، اور تجارت جب سود سے بچ کر پاک پاکیزہ تجارت کرتا ہے اور پاک اور پاکیزہ اپنا کاروبار کرتا ہے، تو اس کا یہ کاروبار کرنا قدم قدم پر اس کے لیے نیکیاں بن جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجر کے لیے فرمایا کہ قیامت کے دن یہی تاجر ایک سائڈ پہ صدیقین ہوں گے اور ایک سائڈ پہ اس طرح کے تاجر ہوں گے میرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں